حضرات گرامی قدر، کافی دیر سے آپ حضرات بالترتیب پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اب تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے پروگرام کی جو فہرست ہے وہ خاصی طویل ہے، اب میں بلا کسی تمہید و تفصیل کے ہمارے اس اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر و محترم اور ممتاز شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب زید مجدہم وعمت فیوضہم، سابق شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ، میں حضرت سے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے کلیدی اور پرمغز خطاب سے اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مثل مجمع کو محظوظ و مستفید فرمائیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالغفور صاحب، بانی و محتمم مرکز دارالامان سنبھل۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز اور محترم علماء کرام، قرائے عظام، اور میرے بہت ہی قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بہت ہی مختصر وقفے اور بہت ہی مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کسی کو بقا نہیں ہے، یہ دار فنا ہے جس کو ختم ہونا ہے، جسے چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، اور ہر ایک کی آخری منزل اور ابدی منزل، ہمیشہ ہمیش کی منزل وہ آخرت ہے۔ اسی وجہ سے ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے دل میں یہ آرزو اور تمنا جاگتی ہے، اس کے لیے وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، رب ذوالجلال سے دعائیں کرتا ہے کہ اس کی وہ ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہ پرسکون ہو جائے، اس میں ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے، اللہ کے غیظ و غضب کے سامنا کرنے سے، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں، خوفناک گھاٹیوں اور وادیوں سے اس کی حفاظت ہو جائے، اور وہ اپنی آخری منزل جنت الفردوس تک پہنچ جائے، جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو جائے۔ دنیا کے ہر مسلمان کی یہ آرزو، ہر صاحب ایمان کی دلی خواہش، لیکن کوئی بھی خواہش ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھنے سے پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کی معمولی خواہشیں، اس دنیا کی معمولی آرزویں اور تمنائیں
ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن سب کچھ جھونکنا پڑتا ہے، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال، تمام تر صلاحیتیں. جب ہم یہ ساری چیزیں صرف کرتے ہیں تب جا کر کے دنیا کی معمولی آرزویں پوری ہوتی ہیں، معمولی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. تو اتنی بڑی خواہش، اتنی عظیم آرزو کہ ابد الآباد کی زندگی کامیاب ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی پرسکون ہو جائے، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جائے، یہ بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ کیے کرائے یہ خواہش کیسے پوری ہو سکتی؟ اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی کوئی طریقہ اپنانا ہوگا. کیا طریقہ اپنانا ہوگا؟ اس کو اللہ نے اپنی آخری اور مقدس کتاب قرآن کریم میں بیان فرمایا. جنت کے مالک نے خود بتا دیا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو، عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، باغات اور لا تعداد انعامات و احسانات، اگر یہ سب تمہیں چاہیے تو اس کے لیے دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں تمہیں یہ کام کرنے پڑیں گے. اگر تم نے یہ کام کر لیے تو یہ ہمارا وعدہ ہے، اعلان ہے کہ ہم تمہاری آخرت کی زندگی کو کامیاب کر دیں، آخرت کی زندگی میں سکون عطا کر دیں، راحت دے دیں گے، پریشانیوں سے، مشقتوں سے، دقتوں سے تمہاری حفاظت کر دیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ یوں تو پورا قرآن کریم اس کے بیان سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح لے کر کے آئے گا، ایمان کی دولت اس کے پاس ہو، ایمان کی نعمت کی اس نے حفاظت کی ہو، دنیا کے فتنوں سے، گمراہیوں سے، باطل کے حملوں سے اپنے ایمان کو بچایا ہو اور اسے کامل و مکمل ایمان، اعلی درجے کا ایمان بنا کر کے لایا ہو، اور اس کے ساتھ پھر نیک اعمال کے ذخیرے اس کے پاس ہوں، نیکیوں کے خزانے اس نے جمع کیے ہوں، ہماری اطاعت کی ہو، فرما برداری کی ہو، ہمارے حکموں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاری ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں، اسے پرسکون زندگی دیں. وہ ہے جنت کا وارث، جنت کی نعمتوں کا وارث. وہ ہے جسے کسی قسم کی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا.
جس کے لیے عزت ہی عزت ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان اور اعمال وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ذکر کیا، بلکہ اکثر و بیشتر اللہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کرتا ہے ساتھ میں اعمال کا بھی ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ بغیر عمل کے کچھ نہیں۔ عمل ہی نجات کا ذریعہ ہے، عمل ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بغیر عمل کے نہ دنیا کے اندر کامیابی ہاتھ آتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی اور سرفرازی ہاتھ آ سکتی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دو چیزیں کس درجے کی ہونی چاہیے۔ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا انسان جس کے پاس کمزور ایمان ہو، معمولی سا ایمان، رائی کے دانے کے برابر ایمان، جنت میں تو وہ بھی جائے گا، جنت میں داخلہ تو اس کو بھی نصیب ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، گناہوں کے میل کچیل سے صاف ہونے کے لیے جہنم کی بھٹی میں تپنا پڑے، جہنم کی آگ میں جھلسنا پڑے، وہاں کی سزا جھیلنی پڑے۔ اگر ایسی کامیابی ملی تو اس میں بھی خسارہ اور ٹوٹا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم کی تپش، جہنم کی حرارت، جہنم کی آگ کی تمازت، اس کی گرمی، اس کی گرم ہوائیں انسان کو چھوئے ہی نہیں اور جنت کا داخلہ مل جائے، دخول اولی نصیب ہو جائے، جہنم کا منہ ہی نہ دیکھنا پڑے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ ورنہ اگر جہنم کی جھلسانے والی ہوائیں بھی ہم تک پہنچ گئیں یا تھوڑی مدت کے لیے بھی جہنم میں گرنا اور جانا پڑ گیا تو ہم سے بڑا بدنصیب اور بدقسمت کوئی اور نہیں ہو۔ اس لیے کہ وہاں کے عذاب کو جھیلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہو۔ اللہ تعالی نے ایسا سخت عذاب اس جہنم کے اندر تیار کیا ہے کہ جو اچھوں کے چھکے چھڑا دے گا، پسینے چھڑا دے گا، جہاں چیخ پکار، جہاں درد، جہاں پریشانی ہی پریشانی، راحت اور آرام کا نام و نشان نہیں، جس کو خود اللہ تعالی نے فرمایا بئس المصیر، بدترین ٹھکانہ، برا ٹھکانہ۔ تو وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے اور ایک لمحے کے لیے بھی جانا ہمارے لیے باعث مشقت ہوگا، پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ایمان وہ ہونا چاہیے جو جنت کے اندر دخول اولی کا ذریعہ بن جائے، ایسا ایمان جو اللہ کے ہاں ایسا قابل قبول ہو جسے دیکھ کر کے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے ایمان کی مثالیں پیش کی۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تجارت کے ایک سفر کی غرض سے نکلے اور چلتے چلتے
مسیلمہ کذاب کے علاقے میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری زمانے میں دو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار. ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ. اور مسیلمہ نے اپنے علاقے میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا. بعض تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ 40,000 لوگ اس پر ایمان لے آئے، اس کے حلقے میں داخل ہو گئے. اور یہ اہل ایمان سے سخت نفرت کرتا تھا، دشمنی اور عداوت رکھتا تھا، اور ان کے لیے بڑا بے رحم تھا. اس نے اعلان کرا رکھا تھا کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی مسلمان آ جائے تو اسے پکڑ کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے. عبداللہ ابن زید کو معلوم نہیں تھا. وہ اس کے علاقے میں داخل ہو گئے اور مسیلمہ کے لوگوں نے انہیں پکڑ کر کے مسیلمہ کے سامنے پیش کر دی. مسیلمہ کو تو ایسا لگا جیسے کسی شکاری کو شکار ہاتھ آ گیا. بس اس نے ان صحابی رسول پر سختیاں شروع کر دی، آزمائشیں، امتحانات، ابتلا. اور بار بار وہ یہ کہتا، پوچھتا، بتاؤ محمد کون ہے؟ حضرت زید کہتے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا ہوں. پھر وہ کہتا، بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا تھا، نبی کہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ میری نبوت کا اقرار کرے، مجھے بھی نبی مانے. لیکن حضرت زید صحابی رسول، ایمان ان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست تھا، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین سرایت کیے ہوئے تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے دستکش ہو کر کے، دستبردار ہو کر کے، آپ کی نبوت کا انکار کر کے، وہ جان بوجھ کر کے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو اپنا نبی مان لیتے، اس کا کلمہ پڑھ لے. اس لیے انہوں نے انتہائی حقارت کے ساتھ جب اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں، مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیری بات نہیں سنتا. بار بار یہی کہتے، میں تیری بات نہیں سنتا. وہ کہنے لگا، جب میں محمد کے بارے میں پوچھتا ہوں تو تیرے کان سننے لگتے ہیں، اور جب اپنے بارے پہ پوچھتا ہوں تو بہرا بن جاتا ہے. غرض ہے کہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ تلوار لاؤ اور پیروں کی طرف سے ان کے ٹکڑے کرنے شروع کرو. چنانچہ تلوار لائی گئی اور حضرت عبداللہ ابن زید کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے. اور اس دوران بھی بار بار ان کے سامنے اپنی بات اس نے رکھی کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، محمد کا دامن چھوڑ دو، مجھے اپنا نبی مان لو، میری نبوت کا اقرار کر لو، میں تمہاری جان بخش دوں گا، تمہیں عزت کے ساتھ اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دوں گا. لیکن وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، وہ صحابہ کے ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچانتا تھا. نتیجہ یہ نکلا
کہ ان صحابی رسول کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، درہ اور قیمہ بنا دیا گیا، لیکن اس تکلیف دہ موت کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، باطل کے بہکاوے میں نہیں آئے، اپنا دین و مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ایمان اسے کہتے، ایمان ایسا ہوتا ہے، رب کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جسم کی تکہ بوٹی کر دی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی ایمان پر آنچ نہ آئے، ایمان کا سودا کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ ایمان تو ایسا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے، یہی ایمان اللہ کو محبوب ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ایمان کی طرف، کیسا ایمان تھا ان کا، انہیں بھی زمین پر لٹا کر کے لوہے کی مضبوط کیلیں ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں، ان کے جسم کے دوسرے حصوں میں گاڑ دی گئی تھیں، زمین میں پیوست کر دیا گیا تھا، ہڈیاں ان کی توڑ دی گئی تھیں، لیکن اللہ کی اس بندی نے بھی تکلیف دہ موت کو تو سینے سے لگا لیا تھا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ مثالیں اپنے قرآن میں پیش کر کے ہمیں بتا دیا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو ایسا ایمان لے کر کے آئے، یہ ایمان مجھے پسند ہے، ایسا مضبوط ایمان، ایسا ٹھوس ایمان کہ کفر کی کتنی بھی ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، شرک کے طوفان آ جائیں، لیکن آدمی کے ایمان پر ذرہ برابر کوئی زد نہ آئے، کوئی اثر نہ پڑے، ایسا ایمان مجھے چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے اعمال۔ ان اعمال کی مثال بھی صحابہ نے پیش کی، اخلاص کے ساتھ ہر وہ عمل انہوں نے کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، ہر چھوٹا بڑا ظاہری مشقت والے سہولت والے تمام نیک اعمال ان کی زندگیوں کے اندر بھرے ہوئے۔ ان کی نگاہ نبی کریم علیہ السلام کے لبوں پر، ہونٹوں پر لگی رہتی تھی کہ آقا کچھ حکم فرمائیں، کوئی عمل بتائیں اور ہم دوڑ کر کے اس پر عمل کریں، اس کو پورا کریں۔ اور اس کے اندر بھی نہ کوئی ریاکاری، نہ شہرت، نہ نام و نمود، نہ کسی اپنے ذاتی فائدے اور دنیا کی غرض کا کوئی شائبہ، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اعمال تم کیسے لاؤ گے، مجھے اعمال کیسے پسند ہیں۔ بتایا مجھے وہ اعمال پسند ہیں جو صرف اور خالص میرے لیے کیے گئے، جو عمل میرے لیے نہیں ہوگا وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بندے کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے کا یہ عمل قبول کر لو اور یہ عمل پھینک دو، یہ والا لے لو اور یہ پھینک دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ جن اعمال کو آپ پھینکنے کا حکم فرما رہے ہیں یہ تو بظاہر نیک اعمال معلوم ہوتے ہیں، یہ تو اس کی نیکیاں ہیں، اس کے صالح اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بظاہر تو یہ نیک اعمال ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ اس بندے نے یہ نیک عمل میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، یہ میرے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تو اس نے شہرت کے لیے کیا تھا،
نام و نمود کے لیے کیا تھا، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا تھا، اور آج میں صرف وہ عمل قبول کروں گا جو بندوں نے میرے لیے کیا، اس لیے مجھے ان اعمال کی ضرورت نہیں، اور میں ان اعمال پر آج کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ اخلاص والے اعمال۔ محمد ابن مسلمہ ایک لشکر کے امیر ہیں، اور انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ باطل کے دشمنوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن قلعہ چاروں طرف سے بند، اس کا دروازہ اور گیٹ بھی بڑا مضبوط، کسی طرف سے کوئی گنجائش نہیں، کیسے قلعے کو فتح کیا جائے، کیسے اس پر قبضہ کیا جائے۔ اسی غور و فکر کے ساتھ تھے کہ انہیں ایک سرنگ نظر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نالے کی طرح ایک سرنگ قلعے کو فتح کر لے۔ پورے لشکر پر سکوت طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی، کہیں سے کوئی آواز نہیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح جمع کیا، پھر اعلان کیا، تیسرے دن پھر اسی طرح جمع کیا، پھر اعلان کیا، تو دیکھا کہ تیسرے دن اسی لشکر میں سے ایک نحیف و ناتواں، ایک لاغر اور کمزور پتلا دبلا ایک انسان نکل کر کے آئے، اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں اس خدمت کے لیے تیار۔ کہا بہت اچھا، اسے تیاری کرائی گئی، سرنگ کے اس راستے سے داخل کیا گیا، اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوئی، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے اندر سے جا کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور سارا اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا، اور اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل قلعہ تھا، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس قلعے کو قبضانا، اس پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ امیر لشکر محمد ابن مسلمہ کو اس فتح کی بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے اعلان کیا لشکر کو جمع کر کے کہ بھئی وہ جو سرنگ والا آدمی تھا وہ نکل کر کے دوبارہ ہمارے سامنے آیا، ہم اسے انعام دینا چاہتے، اسی کی ہمت کی وجہ سے، حوصلے کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ اگر وہ ہمت نہ کرتا، سرنگ میں داخل نہ ہوتا، اندر سے جا کر کے دروازہ نہ کھولتا، تو یہ فتح نصیب نہ ہوتی، قلعے پر قبضہ نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسے انعام سے نوازیں، لیکن کوئی نکل کر کے نہیں آئے، اسے لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، اجنبی سا شخص تھا۔ بار بار انہوں نے اعلان کیا، لیکن دیکھا کوئی نکل کر کے نہیں آ رہا ہے۔ بڑی حیرت، تعجب، کہاں چلا گیا وہ آدمی؟ خیر انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے کو چھپانا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں، تنہائی میں آ کر کے مجھ سے مل، میں اس سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں، محمد ابن مسلمہ کے خیمے پر ایک آدمی پہنچا، اور اس نے محافظوں سے کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت لی، اجازت مل گئی، لیکن اس نے کہا کہ میری چند شرطیں ہیں۔ پوچھا گیا کیا سرنگ والے آپ ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سرنگ والے کا پتہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن چند شرطیں ہیں میری۔ پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ
امیر لشکر میرا نام اور پتہ معلوم نہیں کریں گے. کہ اچھا، کہ دوسری شرط یہ ہے مجھے کوئی انعام نہیں دیا جائے، میں انعام لینا نہیں چاہتا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے پاس میرا نام نہیں بھیجا جائے گا. اگر یہ تین شرطیں منظور ہوں تو میں امیر لشکر سے ملاقات کے لیے تیار. اطلاع کی گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی سب شرطیں منظور ہیں، اندر بھیج دو. یہ اندر گئے. محمد ابن مسلمہ نے دریافت کیا تم ہی سرنگ والے ہو؟ کہ جی ہاں میں ہی سرنگ والا ہوں. آگے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی شرطیں رکھ دی تھیں اور آپ نے وہ شرطیں منظور کر لی ہیں، اس لیے اس سے آگے میں کچھ جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے مصافحہ کیا، بغیر کسی انعام اور پوچھ تاچھ کے رخصت کر دیا. اور اس کے بعد پھر ان کا یہ عمل ہو گیا. اس شخص کے اخلاص سے اس نے اپنی اتنی بڑی خدمت کو جو چھپایا، شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، مال و متاع اور انعام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، خلیفۃ المسلمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے تو یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ سے انعام اور بدلہ لینا چاہتا تھا. اس کے اخلاص سے امیر لشکر اتنا متاثر ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ساری زندگی جب بھی وہ دعا مانگتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا حشر قیامت کے دن اس سرنگ والے کے ساتھ کر دے. یہی اخلاص مطلوب ہے اللہ کا، کہ ہم اپنے اعمال میں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کریں. چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، اللہ جس نیکی کی بھی توفیق بخشے، موقع کو غنیمت جان کر کے اسے انجام دیں، اپنے نام اعمال میں لکھوائیں، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں. پتہ نہیں کون سی نیکی جسے ہم چھوٹی سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو اور ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن اسے اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں، بہت معمولی سی ہے کہنے کو، لیکن اگر ہم ان کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ آخرت کا مرحلہ بلکہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائیں، جنت الفردوس کی ہماری خواہش پوری ہو جائے، عیش و آرام کی آرزو اور تمنا پوری ہوگی، اور جنت الماوا اور جنت الخلد ہمارا مسکن اور ٹھکانہ بن جائے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ حضرات کے لیے بھی عمل کرنا آسان بنائے. اللہ ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.